شادی کے بعد ایک اچھی بھلی لڑکی نفسیاتی مسائل کا شکار کیوں ہو جاتی ہے؟ کئی خوش مزاج لڑکیاں خاموشی اور مایوسی کی چادر تان لیتی ہیں۔ عرصہ ہو جاتا ہے ان کی خوش مزاجی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ کئی لڑکیاں اپنے جذبات صرف میکے تک محدود کر لیتی ہیں۔ وہاں جائیں گی تو کہہ کے لگائیں گی خواہشات، امنگیں جاگ جائیں گی، ماؤں سے کہہ کر فرمائشیں ہوں گی، ذمہ داریوں کے بوجھ کو ایک دم ہلکا کر لیں گی۔ ایسا کیوں؟ اللہ نے انسان کو مختلف جذبات سے نوازا ہے۔ خوشی، غمی محسوس کرنا، غصہ آنا، جوش سے بھر جانا وغیرہ، ان جذبات کو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اعتدال میں استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر نہ ہو تو دل و دماغ کا سکون دھرم برہم کر دیتے ہیں۔ شادی کے بعد ہندوانہ نظام سے متاثرہ شدہ معاشرے میں ایک بیوی اور لڑکی کو جذبات کے انظہار کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے اس میں ذمہ داریوں کا وہ غیر ضروری اور لایعنی بوجھ لادا جاتا ہے جو ظلم و زیادتی کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ پھر اسے ایک نارمل انسان ہونے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے۔ لڑکی خوشی کے جذبات ہوں یا غمی کے، غصے کے ہوں یا خوشی کے، اندر ہی اندر دبائے پھرتی ہے، کیونکہ بیوی یا بہو کو اس بات کا کیا حق حاصل ہے کہ وہ آزادانہ اپنے جذبات کا اظہار کرے۔ اس کے ساتھ اس قسم کی قربت پیدا ہی نہیں کی جاتی کہ وہ اپنی خوشی یا غمی کا اظہار کر سکیں۔ پھر حمل، بعد از حمل کے مراحل سے گزرنے کے بعد جس توڑ پھوڑ کا عورت شکار ہوتی ہے، اس کے لیے ہمارے ہاں کسی قسم کی آگاہی یا عملی مدد موجود ہی نہیں۔ اگر آگاہی ہو بھی تو صرف علم تک ہی محدود ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مخصوص ایام کے دنوں میں بھی وہ بے حد حساس جذباتی توڑ پھوڑ سے گزر رہی ہوتی ہے۔ اسے جذباتی اور نفسیاتی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت اسے سمجھنے کی بجائے، آسانی مہیا کرنے کی بجائے مزید تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھا جائے تو لڑکے کے گھر والوں کو ایسی لڑکی کا شکر گزار اور احسان مند ہونا چاہیے جو آ کے ان کا پورا گھر سنبھال لیتی ہے، سب کی خدمت کرتی ہے، خوشی غمی میں شریک ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ سب ڈنڈے کے زور پر کروایا بھی جاتا ہے اور اس پر اپنے احسان ہی دوسرے کے سر پر دھرے جاتے ہیں۔ اور جہاں لڑکیاں اپنی حدود میں رہتی ہیں، غیر ضروری بوجھ اپنے سر نہیں لیتی، وہاں انہیں مختلف القاب سے نوازا جاتا ہے اور ایک اچھی لڑکی نہ ہونے کا خطاب بھی مل جاتا ہے، کیونکہ وہ گھر میں بیٹھے 6-7 تندرست افراد کی ایسی خدمت نہیں کر رہی ہوتی جو کسی محتاج و معذور شخص کی کرنی چاہیے۔ اس غیر فطری ماحول میں کوئی شخص چند دن بھی گزارے تو یہ ذہنی صحت کے لیے خطرناک ہوتا ہے کہ سالہ سال گزار دیتی ہے وہ اس گھر میں، اور جواب میں یہ سننے کو بھی کان ترس جاتے ہیں کہ اس نے کسی کے لیے کچھ اچھا بھی کیا ہے۔ آپ اپنے گھر کا جائزہ لیجئے کہ کیا آپ کی بیوی بہو آپ کے گھر میں مسکراتی ہے، ہنستی ہے، کھلکھلاتی ہے، کوئی فرمائش کرتی ہے، اپنے دل کی باتیں بغیر کسی خوف کے بیان کرتی ہے؟ تو ہاں، مبارک ہو، آپ کا گھر کا ماحول نارمل ہے اور خوشگوار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھروں کو آباد، خوش اور ہنستا مسکراتا رکھے۔ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے ضرور آپ نے کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو انفارمیٹیو لگتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا رکھیں بہت سا خیال۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نیو انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔